احزاب کی آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ و تفسیر آج سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَاذْكُرْنَا اور یاد کرو، ما یتلا اسے جو یتلا پڑھی جاتی ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیتوں اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، لطیفاً خبیرہ ہر باریکی جاننے والا، خبردار، خبیرہ خبردار، لطیفاً ہر باریکی جاننے والا۔ ان المسلمین بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے اور ایمان والیاں، والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے اور فرما برداری کرنے والیاں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ اور یاد کرنے والے اللہ کو، کثیرم بہت، والذاکرات اور یاد کرنے والیاں، اعد اللہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، مغفرتم مغفرت، بخشش، و اجرا عظیما اور بہت بڑا ثواب۔ اتنی خصوصیات ہم نے سنی، اللہ کرے ہمارے اندر یہ خصوصیات، ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، ایک تو مغفرت ہے اور ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اللہ بخش ہی دے تو کتنا بڑا انعام ہے یہی، اس کے لیے جو ہمیں ساری خصوصیات سنی ہیں ان آیت کریمہ میں، ان کی تفصیلات انشاءاللہ سنیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو، انہیں یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے واضح و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں آیت میں اللہ کی آیات سے مراد ہے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور حکمت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کے احکام اور مواعظ مراد ہے۔ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑے قریب سے دیکھا اور ان کے عمومی ارشادات اور بطور خاص گھریلو زندگی سے متعلق فرامین کو انتہائی توجہ سے سنا، اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ بڑی خوبی سے ادا فرما کر امت پر عظیم احسان فرمایا۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال اور ارشادات امت تک پہنچائے، اس کی 3 مثالیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد ان 4 سنتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ظہر کی سنتیں کرائے جائیں، بعد میں پڑھ لیا کریں۔
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، دائیں سائڈ پر نا اس انداز میں، یہ کروٹ نیچے، یہ ہاتھ نیچے رکھ کے اس طرف، تو یہ دعا پڑھتے تھے، رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب عربی میں یاد ہو تو بہتر، نہیں تو اسی طرح اردو میں اپنی زبان میں دعا مانگ لیں، اے اللہ مجھے عذاب سے بچا۔ جب بھی بستر پہ لیٹیں اس وقت یہی دعا کرتے کرتے سو جائیں، مجھے اللہ عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یا اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچا لے۔ تو سونے سے پہلے یہ پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، کوئی چیز لینے، کچھ دینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے کسی کو کوئی چیز پکڑائیں یا پکڑیں تو اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کریں، اور دیگر کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ میرے والد بوڑھے ہیں، وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ارشاد فرمایا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ حضور نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو اپنے والد کی طرف سے حج کر، اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ کوئی کوئی نیک اولاد ایسی ہوتی ہے کہ والد کی طرف سے حج کر لے، ورنہ کہتے ہیں جی 15 لاکھ روپے لگ جائے گا، اپنے کے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے، دعا پہ ٹلاتے ہیں، ہاں اپنے ہی کرو بس، چھوٹے والد اپنی بھی پڑ جاتی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، دنیا میں بھی نفس نفسی، پھر آخرت میں بھی نفس نفسی ہوگی، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا حج خود ادا کر دیں۔ زندگی میں تو اچھا ہے، بعد میں کوئی پتہ نہیں، اس لیے کریں نہ کریں، مالی حالات کیسے ہوں، اور بالفرض مال ہو بھی تو جب 15-20 لاکھ نکلتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، مال نکلتے ہوئے دل سخی ہر ایک کا ہو ضروری نہیں ہے۔ کوئی کوئی نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کی طرف سے نیکیاں کرے گی، مشکل نیکیاں کرے گی، حج وغیرہ کرے گی، عمرے کرے گی، دیگر نیکا مال اور زیادہ پیسہ، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دال ہی بنا دی ہے، اسی پہ فاتحہ پڑھ لیے، برسی کر لی، اسی پہ برسی کر لی، زیادہ خرچہ کیوں کریں، مقصد تو ثواب ہی پہنچانا ہے، ہم نے پہنچا دیا گھر میں، خود ہی پہنچا دیا، تو پھر یوں کرتے ہیں کم سے کم خرچہ ہو، جو پکا ہوا ہے گھر میں بس اسی پہ کر کے برسی کر لی، جمعرات بھی کر لی اور معاملہ ٹال دیا، اور معاملات میں لاکھوں روپے خرچ کر دیا، شادیوں میں، ولیمے میں، اور رسم و رواج میں، دنیا کو دکھانے کے لیے اتنا لگا دیا، جو فوت ہو گیا اس کے لیے بس اسے دعا جو چاہیے جو ہم نے وہ کر دی، روز کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو یاد کرنا، دوسروں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ شریعت کے احکام کا علم ہو۔ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور حضور کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، گھر والوں کو کہتے رہنا چاہیے تلاوت کیا کرو، تلاوت کیا کرو، اور حضور کی سنتوں کے بارے میں گھر میں ذکر ہونا چاہیے کہ کھانا یوں سنت کے مطابق کھانا چاہیے، یوں سونا چاہیے، یہ کام ایسے سنت ہے، ان کے تذکرے ہم کرتے رہیں، ہو سکے تو پراپر بٹھا کے درس کر لیں روزانہ، نہیں تو وقتاً فوقتاً باتوں باتوں میں ان چیزوں کا ذکر ہم کرتے رہا کریں۔ بعض اوقات دوسروں سے بھی قرآن پاک کی آیات سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی اور سے ہم کہیں کہ آپ پڑھو میں سنتا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے صبر کرنے والیاں، عاجزی کرنے والے عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ عرض کی کہ ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جیسا کہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے
10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کر دیے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائے گی۔ اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو 10 مراتب بیان ہوئے ان کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادات پر مداومت اختیار کی اور انہیں قائم کیا، یعنی استقامت سے ہمیشگی کے ساتھ عبادت کرتے رہے، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے، مصائب و آلام میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں، اور جس نے ہر مہینے ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 یہ روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے، وہ روزے رکھنے والوں میں شمار ہو جائے گا، روزے والوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جائے گا۔ اور اسی طرح ہفتے میں 1 درہم بھی جس نے صدقہ کر دیا، اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ وہ اس کھاتے میں اس کو ڈال دیتا ہے جو صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی، انکساری، صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے، اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں کے 10 مراتب ایک ساتھ بیان ہوئے جن کا بیان اوپر ہو چکا۔ یہاں 10ویں مرتبے یعنی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کی کثرت کے بارے میں 2 باتیں ملاحظہ ہوں۔ ذکر میں تسبیح پڑھنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دین کا علم پڑھنا سیکھنا، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر، کیونکہ علم دین کا حلقہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ علم دین پڑھنا پڑھانا، اب علم دین ہم پڑھا رہے ہیں۔ نماز ادا کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ واعظ و نصیحت کرنا، ابھی ہماری واعظ و نصیحت کا بھی حلقہ ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ میلاد شریف کرنا، نعت شریف پڑھنا، یہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ صرف اللہ اللہ کرنا ہی ذکر نہیں ہے، یہ سارا کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی کثرت کی صورتیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے کم صورت یہ ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 مرتبہ تسبیح وغیرہ پڑھ لینا کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ 313 مرتبہ تسبیح پڑھ لینا، جیسے درود پاک 313 بار پڑھ لینا یا کوئی اور تسبیح 313 بار پڑھ لینا، تو اس کو کثرت میں شمار کیا گیا ہے۔ کتنے اللہ کی رحمت وسیع، اب 313 بار کتنا ٹائم لگتا ہے، چند منٹ کی بات ہے 313 بار، لیکن اللہ پاک بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا عمل کرے، بندے کو بخش دیا جائے۔ یہاں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کے فضائل پر احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے راستے میں جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، چلو یہ جمدان ہے۔ سبقت لے گئے جدا رہنے والے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدا رہنے والے سب سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جدا رہنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق لوگ، ذکر نے ان کے بوجھ ان سے اتار دیے،
پس وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل ہیں اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے تب بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اس درجے میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔